میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک بچوں کا سرجن ہوں۔ ایسا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی، ہمارے شعبے میں بھی کئی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کووڈ کے مریض ہوتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کا آپریشن ہونا چاہیے۔ ہم ایسے منع نہیں کر سکتے کہ ہم ان کا آپریشن نہ کریں۔ جب سے ہی کووڈ کی بیماری نے ایک وبائی صورتحال اختیار کر دی، تو میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ بھائی کہیں نہ کہیں اس بیماری کے ساتھ انکاؤنٹر تو ہوگا ہی، لیکن کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ہم نہیں سوچ سکتے تھے۔ اب چونکہ میں اس کا شکار رہا، میری فیملی اس کی شکار رہی، لیکن یہ میں ایکچولی جان نہیں سکتا ہوں کہ میرا سورس کیا رہا، انفیکشن کہاں سے ہوا۔ سب سے پہلے فیور ہوا تھا، حالانکہ مائلڈ فیور تھا، اس کے بعد کافی کھانسی ہونے لگی، بہت پریشان کن کھانسی تھی، اور اس کے 2 دن بعد ہماری اہلیہ بھی جو ہے اس کی سمٹمز شروع ہوئیں، اور پھر 1 دن میں اور ہماری بیٹیا کے بھی سمٹمز آنا شروع ہو گئیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی اس بیماری کے شکار ہوتے ہیں، میں اگر خود سوچتا ہوں، سب سے زیادہ پریشان کن میرے لیے جو تھا نا، وہ اس بیماری کے بارے میں ایک انگزائٹی جو رہتی ہے، بہت ہی پریشان کرتی ہے۔ اس سے زیادہ بیماری آپ کو جتنا پریشان ہے کہ اس کی سمٹمز آپ کو جتنا پریشان نہیں کرتی، اس سے زیادہ اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے یعنی اس کی انگزائٹی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میرا فیور ہوا تھا، حالانکہ لو گریڈ فیور تھا، جو خالی 2 دن شام کو ہوا تھا، اور اس کے بعد قریب 4 دن کبھی بالکل بخار بھی نہیں آیا، لیکن اس بیماری کے بارے میں سوچتے سوچتے میری 6 راتیں بنا سوئے کٹ گئیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ 6 دن کے بعد قریب 7ویں رات میں ایک دن جب بارش ہونا شروع ہوئی، اور مجھے لگتا ہے وہ بارش کی وجہ سے جو ہماری چھت کی وہ آوازیں، ایک سرود سا جو بن گیا تھا، شاید اس وجہ سے مجھے پہلی بار نیند آئی۔ اور 6 دن کے بعد ایکچولی سب سے بڑی جو دشواری ہوئی وہ یہ تھی کہ اب گھر میں ہماری ماں تھی جو بزرگ ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے قریب آ جائے، وہ انفیکشن لے لے، کیونکہ ان کی بہت ساری کوماربیڈیٹیز ہیں۔ اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ اب کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے بھی نہیں، تو 7ویں دن قریب میں اپنی فیملی لے کے اپنے گاؤں چلا گیا، اور بڑا اچھا لگا وہاں پہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت اچھی طرح ہماری دیکھ بھال کرتے رہے۔ اور اس بیچ حالانکہ جو اس بیماری کے ایکسپرٹ ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے عہدوں پہ کام کرنے والے دوست ہیں، ان کے ساتھ وہ ہماری خبر پوچھتے رہیں، ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں۔ حالانکہ وہ اس بات سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ کو سری نگر چھوڑ کے گاؤں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سٹیپ جو تھا وہ مجھے لگا ایک لحاظ سے مجبوری تھی، اور دوسرا اس میں کچھ فرسٹریشن کا بھی کمپوننٹ تھا، انگزائٹی اور فرسٹریشن کا۔ ایکچولی میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ بیماری ہمیں کہاں تک لے جائے۔ بہت زیادہ کھانسی تھی، I would feel short of breath while talking، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، مجھے واپس سری نگر جانا چاہیے تھا یا مجھے وہیں گاؤں میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے دن گزرتے گئے، اور 7ویں 8ویں دن سے مجھے لگا پھر سے بخار آنے لگا، اور سب سے زیادہ سمٹمز جو ہماری فیملی میں تھی وہ ہماری اہلیہ کی تھی۔ تو ہماری اپنی جو سمٹمز تھی خالی کھانسی اور بخار تھا، لیکن بہت پریشان کن سمٹمز تھے۔ بیٹیا کی سمٹمز تھوڑی کم تھیں، تو اس لیے وہ ان دنوں کافی ہماری خدمت بھی کرتی رہیں۔ بہرحال قریب 12ویں دن مجھے یاد ہے پہلی بار جب مجھے لگا کہ مجھے اپنے بخار کو قابو میں رکھنے کے لیے شاید پیراسیٹامول کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، اور وہ پہلا دن تھا جب میں پہلی بار تھوڑا سا خوش محسوس کرنے لگا کہ شاید اب یہ بیماری ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور 14ویں دن قریب ہم سری نگر واپس آ گئے، جب کافی حد تک یہ یقین ہوا تھا، اور میں بالکل ٹچ میں تھا اپنے جتنے بھی چیسٹ فزیشنز ہیں، جتنے بھی فزیشنز ہیں اپنے دوست، ان کے ساتھ بات کرتا رہا، وہ حوصلہ دیتے رہے، اور اس کے بعد ہمیں لگا نہیں شاید ہم اس بیماری سے نجات پا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس کے بعد ہماری سمٹمز کافی حد تک ٹھیک ہونے لگی،
اور 3 ہفتے بعد الحمدللہ میں کام پہ واپس چلا گیا۔ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ تجربہ ہے اس بیماری کے ساتھ، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے کلیگس جو خود ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹلی اس بیماری کا علاج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان بیماروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن الگ الگ لوگوں کا الگ الگ تجربہ ہے۔ بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے ہماری ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، جن کی بیماری بہت سخت تھی، جن کی سمٹمز بہت سیویئر تھیں، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کی جانیں چلی گئی۔ بہرحال اگرچہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، ہمارے دوست نہیں تھے، ہمارے کلیگ نہیں تھے، لیکن ہم جانتے تھے ان کو جن کی جانیں چلی گئی۔ اس لیے اس بیماری کو اتنا آسان سمجھنا نہیں ہے۔ اس بیماری کو ہمیں بالکل شدید بیماری سمجھنا ہے، باقی وہ پھر کسی کی قسمت ہے کہ وہ بیماری آپ کو کس حد تک متاثر کرتی ہے، اور دعا رہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہو جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ شفا بخشے، اور ان کو کم سے کم سمٹمز کے ساتھ وہ واپس صحت یاب ہو جائیں۔ اب ہم لوگوں کو کشمیر وادی میں جو آگے جو مسئلہ ہمیں آگے جو آنے والا ہے وہ ہے، اب کڑاکے کی سردی آنے والی ہے، ٹیمپریچر کافی لو ہے۔ ویسے بھی یہاں کشمیر وادی میں بہت زیادہ جو جانے جاتی تھی، خاص طور پر جانی جاتی ہیں، وہ بزرگوں کی ہوتی ہیں۔ جیسے باہر ہائی ٹیمپریچر، کافی زیادہ ہائی ٹیمپریچر میں جو ہیں لوگوں کی زیادہ موتیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں اموات جو ہیں ونٹر میں زیادہ ہو جاتی ہیں سردی کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے بھی فلو جو ہے کافی حد تک یہاں کے لوگوں کو ونٹر میں خاص طور متاثر کرتا رہتا ہے۔ تو اس سال سب سے بڑی پریشانی جو ہے، جو اس کے ایکسپرٹس بھی ہمیں کہتے رہے ہیں، وہ ہے اوور لیپ، فلو اوور لیپ، یعنی کووڈ بھی ایک فلو ہے اور اس کی سمٹمز زیادہ ہیں اور اس کے اثرات بہت زیادہ مضر ہیں۔ اس لیے اوور لیپ میں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ ابھی کووڈ سے متاثر ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کو یہ بالکل اس ڈفرینشیٹ کرنا، یہ امتیاز کرنا بہت مشکل ہے، یہ کووڈ ہوا ہے یا کوئی اور فلو ہوا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو مشورہ لوگوں کو دیا گیا تھا کہ سب لوگ جو ہیں فلو کا ویکسین کر لیں اور اپنے آپ میں ایک امیونٹی پیدا کر لیں باقی فلو کے خلاف، تاکہ اگر ہو جائے اور وہ یہ جان لیں کہ یہ بس کووڈ ہوا ہے اور کوئی فلو نہیں ہوا۔ تو سردی میں سب لوگوں کو ایکچولی احتیاط برتنا بہت لازمی ہے۔ جیسے کووڈ کی جو خاص سمٹمز، جیسے کھانسی ہو، اس میں جو بریتھ لیسنس لوگ محسوس کرتے ہیں، یہ چیز ہمیشہ سردی سے ایگریویٹ ہو جاتی ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ہلکا سا بھی ابھی جب ٹیمپریچر لو ہو جاتا تھا تو میری کھانسی بہت بڑھ جاتی تھی، اینڈ آئی ووڈ فیل ڈیفینیٹلی بریتھ لیس۔ اور یہ میرے اور فلو، اگر کبھی جو اور فلوز کے ساتھ بھی میرا یہی تجربہ ہے، ونٹر میں کبھی جب بھی ہوتا تھا تو سردی سے میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ سردی سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اپنے گھروں میں گرمی کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پریشانی ہے کہ ہم لوگ فزیکل ڈسٹینسنگ کو کیسے مینٹین کریں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ونٹر میں کشمیر وادی میں ہمارے گھروں میں جو حمام کا جو انتظام ہوتا ہے گرمیوں کا، یا جیسے ہم لوگ یہاں اے سی کا انتظام کرتے ہیں گرمی کے لیے، اور سب لوگ اکثر ایک کمرے میں اکٹھا ہو کے اس کمرے کو گرم کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اب اگر وہ لوگ جو گھروں میں ہی رہتے ہیں، ان کا آنا جانا بزنس کے سلسلے میں، کسی پروفیشن کے سلسلے میں اگر ان کا آنا جانا باہر نہیں رہتا تو ان کے ایک ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بھی فیملی ممبر گھر سے باہر اپنے روزگار کے سلسلے میں یا کسی کوئی سرکاری ڈیوٹی کرنے کے سلسلے میں باہر آتے جاتے ہیں، تو پھر باقی فیملی ممبرس کا اور ان کا ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں گرمی کے لیے رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو ایک کمرے کے بجائے اس سال ہمیں ایسا سوچنا ہوگا کہ کیوں نہ ایک کمرے کے بجائے 2 کمرے یا 3 کمروں میں گرمی کا انتظام کیا جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بحال رکھا جائے۔